فاکلینڈ جزائر کی خود مختاری برطانیہ کے پاس ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا ہے کہ ایک رپورٹ کے بعد امریکہ اس علاقے پر برطانیہ کے دعوے پر اپنے موقف کا جائزہ لے سکتا ہے۔ رائٹرز کی طرف سے اطلاع دی گئی پینٹاگون کی ایک اندرونی ای میل نے تجویز کیا کہ امریکہ نیٹو کے اتحادیوں کو سزا دینے کے اختیارات پر غور کر رہا ہے، جس کا خیال ہے کہ وہ ایران کے خلاف اس کی جنگ کی حمایت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے خاموشی سے پروسٹیٹ کینسر کا علاج کروایا۔ انہوں نے جمعہ کو اپنے سالانہ طبی معائنے کے نتائج کو عام کرتے ہوئے کہا، یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک رہنے والے نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ اطالوی امن دستوں نے جنوبی لبنان کے ایک گاؤں میں یسوع مسیح کے مجسمے کو اس وقت تبدیل کر دیا ہے جب ایک اسرائیلی فوجی کی تصویر میں ہتھوڑا یا کلہاڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس تصویر کے بعد لبنان اور دنیا بھر میں غم و غصہ پیدا ہونے کے بعد اسرائیل نے معافی مانگی اور 2 فوجیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس واقعے پر معافی مانگی 6 فوجیوں سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، جسے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی متوقع اقدار سے بالکل متصادم قرار دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے حوالے سے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ دفاع کے اندر ایک ای میل گردش کر رہی ہے جس میں امریکہ نیٹو کے اتحادیوں کے خلاف ممکنہ اقدامات کر سکتا ہے، جس کے بارے میں اس کے خیال میں اسپین اور برطانیہ جیسے ایران کے خلاف اس کی جنگ میں خاطر خواہ حمایت نہیں کی گئی ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اندرونی ای میل میں اسپین کو نیٹو سے معطل کرنے اور برٹش فاکلینڈ جزائر پر واشنگٹن کے موقف کیا گیا ہے، جس کا دعوی ارجنٹائن نے بھی کیا ہے۔ ایک انسانی ہمدردی کے گروپ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے تباہ شدہ پٹی میں طبی امداد کو محدود کرنے کی وجہ سے غزہ میں پہلے سے ہی زنگ آلود بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہیومنٹی اینڈ انکلوژن یوکے جو معذور افراد کے ساتھ کام کرتا ہے نے اس ہفتے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے دوران کٹوتی کا پیمانہ بے مثال سطح تک پہنچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مالی طور پر تباہ ہو رہا ہے اور کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکے بندی کی وجہ سے ملک کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ منگل کی رات اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا، ایران مالی طور پر تباہ ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دیا جائے، نقدی کے لیے بھوکا، روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ فوج اور پولیس شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ SOS۔ کراچی پاکستان کراچی کی بندرگاہ پر جو پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، 30,000 پھنسے ہوئے کنٹینرز کارگو رکھے ہوئے ہیں جنہیں ایران بھیجنا تھا۔ ان میں کیا ہے معلوم نہیں، لیکن جن جہازوں نے انہیں جمع کرنا تھا وہ نہیں پہنچے اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے کے باعث یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جہاز آخر کب کراچی پہنچ سکیں گے۔ ایمیزون نے ابھی میٹا کے شکریہ کے ساتھ ایک بڑی بغاوت کی ہے، ایک بار پھر ایمیزون کے اپنے آبائی چپس کو۔ ایمیزون نے جمعہ کو اعلان کیا کہ میٹا نے اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو طاقت دینے کے لیے لاکھوں AWS گراویٹون چپس استعمال کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ نوٹ کریں کہ AWS گراویٹون ARM پر مبنی CPU ہے، ایک مرکزی پروسیسنگ یونٹ، وہ چپ جو عام کمپیوٹنگ کے کاموں کو سنبھالتی ہے۔ GPU گرافیکل پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے منشیات کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ بعض چرس کی مصنوعات پر پابندیوں میں نرمی اور منشیات کو کم خطرناک کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کرنے کی کوششوں کو تیز کیا ہے۔ قائم مقام اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچ نے کہا کہ حکومت FDA سے منظور شدہ اور ریاست کے زیر انتظام میڈیکل ماریجوانا کو منشیات کے سب سے زیادہ پابندی والے زمرے سے کم استعمال کی صلاحیت کے ساتھ لے جائے گی۔ نئے سیاسی انتخابات کا ایک سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے عوامی منظوری میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے آئندہ امریکی وسط مدتی انتخابات سے قبل ریپبلکن امیدواروں کے لیے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ رائٹرز، اپسوس، ایپنور سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ اور اسٹرینتھ ان نمبرز ویب سائٹ کے ذریعے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی 30 کی دہائی کے وسط میں منڈلا رہی ہے، جو ان کی صدارت کی کچھ نسلی سطحوں کو نشان زد کرتی ہے۔ جنوری کے ایک سرد دن میں 150 مسلح پولیس اہلکار کوٹ ادو کے قریب تونسا بیراج پر 2 بلڈوزر لے کر ستہ کنال سرکاری اراضی پر پھیلی ہوئی بستی کو مسمار کرنے کے لیے اترے۔ بہت سے گھر دریائے
سندھ کے مشہور کشتی والوں مہناز کے تھے۔ جیسا کہ وہ شیخ کے نام سے بھی جاتے ہیں، ان کی بستی بستی شیخان کو مسمار کرنے کے لیے سرکاری نقشے پر نشان زد کیا گیا تھا۔ نقشے پر بھی کونے میں ایک باکس تھا جس میں لکھا تھا سرکٹ ہاؤس کے لیے تجویز کردہ۔ یہ آپریشن نئی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا نے کیا، جس کی معاونت ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے کی۔ لیکن وہ لوگ جو نسلوں سے وہاں آباد ہیں اس تصور کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ خالی جگہ ہے، اور اگرچہ پیرا کے ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن احمد ظہیر کہتے ہیں کہ وہ تجاوزات کرنے والوں کو ڈیجیٹل ایمرجنسی پرہیبیشن آرڈر جاری کرتے ہیں، کارکن فضل رب کا کہنا ہے کہ بستی کو اندازہ نہیں تھا کہ بلڈوزر آ رہے ہیں۔ ابھرتے ہوئے سٹار علی رضا کے ساتھ ایک بالکل عام انٹرویو کیا تھا۔ میزبان نادیہ خان اور زوہیب حسن اس بارے میں ایک عجیب و غریب سوال میں پھنسل گئے کہ کیا اداکار واقعی لاہور سے تھا۔ انہوں نے اردو بولتے وقت اس کے لہجے یا ایک کی کمی کی بنیاد پر رضا نے جمعرات کو شو رائز اینڈ شائن میں شرکت کی، جہاں میزبان حسن نے کہا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کراچی سے ہوں۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آیا یہ ایک تارکیف یا بیان ہونا چاہیے تھا۔ اسلام آباد فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کے مطابق پولیس نے ٹرمینل ریلوے کراسنگ کا مذاق اڑانے اور آبنائے ہرمز سے تشبیہ دینے کے الزام میں ایک شہری کو گرفتار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک اہم جہاز رانی کا راستہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے عملی طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ رکن ممالک کے لیے فوجی اتحاد سے معطل یا نکالے جانے کی کوئی شک نہیں ہے، جب ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اسپین کو ایران کے جنگی موقف پر معطل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پینٹاگون کی ایک اندرونی ای میل میں امریکہ کے لیے ایسے اتحادیوں کو سزا دینے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو اس کی مہم کی حمایت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لاہور میں کلمہ چوک اور مین بلی وارڈ کو سگنل فری بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ حکام ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو سنبھالنے کے لیے نئے انفراسٹرکچر پر غور کر رہے ہیں۔ اس پیش رفت پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ CBF ایگزیکٹو آفیسر کی زیر صدارت اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا، جہاں شرکاء نے کلمہ چوک کو کم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کے روز پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق جاری سفارتی پیش رفت اور امریکہ ایران تعلقات کی مجموعی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں اطراف نے حالیہ علاقائی حرکیات اور تناؤ کو کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ FO نے جمعہ کو بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فون پر امریکہ ایران جنگ بندی اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں FO نے کہا دونوں فریقوں نے علاقائی پیش رفت جنگ بندی اور امریکہ ایران مصروفیت کے تناظر میں اسلام آباد کی طرف سے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سردیوں کے ایک دن عرفان اللہ واحد اور ان کے کزن فیصل اسد اللہ کراچی کے شیرے جناح کے محلے میں گاڑیوں کی بھول بھلیا سے گزر رہے ہیں۔ وہ جوان ہیں بالترتیب صرف ادا اور 10 سال کی عمریں، اور وہ جو سفید بیگ لے کر جاتے ہیں وہ تقریباً اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں جتنے کہ وہ ہیں۔ وہ ہنستے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہر چند قدم پر وہ رکتے ہیں، مڑتے ہیں، کھلتے ہیں، سڑک سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور اسے تھیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ واحد صرف دولہ موٹی پلاسٹک سے چپک جاتا ہے۔ ایک خاتون جو آسٹریلیا کے باہر سڑک کے سفر کے دوران بیت الخلا کا وقفہ لے رہی تھی، گرنے کے بعد گڑھے کے لیٹرین میں کمر تک پھنس گئی۔ شمالی علاقہ جات کے حکام نے بتایا کہ وہ تقریباً 3 گھنٹے تک گندے پانی کے گڑھے میں پھنسی رہی، یہاں تک کہ ایک مقامی تاجر نے اسے بچا لیا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ شام کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کے سب سے زیادہ بدنام زمانہ قتل میں سے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امجد یوسف اپریل 2003 میں دمشق کے تادامون ضلع میں عام شہریوں کے قتل عام میں مطلوب تھا۔ 2005 میں 2 جگہوں پر قحط کی تصدیق ہوئی تھی۔ غزہ کی پٹی اور سوڈان کے علاقوں میں قحط کی باقاعدہ رپورٹنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار اس طرح کی دوہری تصدیق خوراک کے بحران پر گلوبل رپورٹ GRFC اور انسانی اور ترقیاتی شراکت داروں کے اتحاد کی طرف سے تیار کردہ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2005 میں خوراک کی شدید عدم تحفظ وسیع پیمانے پر رہی۔
ہندوستانی عہدیدار نے کہا ہے کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ہندوستان کو جہنم کا سوراخ کے طور پر ذکر کرنے والے تبصرے خراب ذائقہ میں تھے اور ممالک کے تعلقات سے متصادم تھے۔ ٹرمپ نے یہ تبصرہ خود نہیں کیا، لیکن جمعرات کو اپنے سچ سوشل اکاؤنٹ پر تبصرہ کیے بغیر اسے دوبارہ پوسٹ کیا۔ یہ بیان قدامت پسند ریڈیو کے میزبان مائیکل سیوج کی طرف سے آیا ہے۔ پنجاب حکومت نے گریٹ نونان کے پولیس افسر عبدالرحیم شیرازی کو چیف ٹریفک آفیسر CTO لاہور تعینات کرتے ہوئے انہیں شہر کے ٹریفک مینجمنٹ کا چارج سونپا ہے۔ انہیں عہدہ سنبھالنے کا اختیار دیتے ہوئے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شیرازی اس سے قبل منڈی بہاؤالدین میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ فریم ورک نے لیپ ٹاپ تون پرو متعارف کرایا ہے جو 2001 میں شروع ہونے والے اصل فریم ورک لیپ ٹاپ تون کے بعد پہلی بڑی چیسس کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نئے ماڈل کا اعلان کمپنی کے نیکسٹ جنر ایونٹ کے دوران کیا گیا تھا اور اس میں کئی ہارڈ ویئر تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جن میں CNC ایلومینیم باڈی، ایک کسٹم ٹچ اسکرین ڈسپلے، ہیپٹک ٹچ پیڈ اور ایک بڑی بیٹری شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعہ کو کہا کہ گرمی میں اضافے کا ایل نینو موسمی رجحان، جس نے عالمی درجہ حرارت کو پچھلی بار ریکارڈ بلندیوں تک پہنچایا، اس سال کے وسط میں واپس آنے کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کی موسم اور آب و ہوا کی ایجنسی نے کہا کہ ایل نینو کے حالات مئی سے جولائی کے 3 ماہ کی ونڈو کے اوائل میں ہونے کا امکان ہے۔ ایک روز قبل اپنے 3 بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ خاتون کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ جمعرات کے روز پولیس نے دعویٰ کیا کہ لاہور کی شاہ جمال کالونی کے قریب ان کے گھر میں قتل کیے گئے 3 بچوں کو ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی پر قتل کیا۔ دفتر خارجہ FO نے جمعہ کو بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فون پر امریکہ ایران جنگ بندی اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں FO نے کہا دونوں فریقوں نے علاقائی پیش رفت، جنگ بندی اور امریکہ ایران مصروفیت کے تناظر میں اسلام آباد کی طرف سے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے AI سے تیار کردہ تصویر شیئر کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس نے حکام کو گمراہ کیا جو ایک بھیڑیے کی تلاش کر رہے تھے جو ڈجون شہر کے چڑیا گھر سے باہر نکلا تھا۔ 60 سالہ نامعلوم شخص پر الزام ہے کہ اس نے ایک جعلی تصویر بنا کر تقسیم کر کے تلاش میں خل ڈالا، جس میں نیوکگو بھیڑیا سڑک کے ایک چوراہے پر گھومتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ واشنگٹن کو 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی کھلاڑیوں کی شرکت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں کو ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 20 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے فیفا کے عالمی شو پیس کے اس موسم گرما کے ایڈیشن میں ایران کی شرکت کی مشکوک، کیونکہ ملک کے گروپ مرحلے کے تمام میچز امریکہ میں کھیلے جانے والے ہیں۔ سری نگر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر عظمہ بشیر زیادہ تر راتیں تکیے کے پاس اپنا فون رکھ کر سوتی ہیں۔ وہ اکثر جاگتی رہتی اپنے پیغامات کو چیک کرنے کے لیے نہیں، لیکن وہ گرمیوں میں شادی کر رہی ہے اور سونے کی قیمت کی نگرانی کر رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سونا صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ وقار ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے سسرال کے گھر میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ خطے کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک کنسلٹنسی فرم کے اکاؤنٹنٹ 20 سالہ نے